ایک ایسے سفر کا تصور کریں جو ایک انسان کو پاکستان کے دل سے لے کر امریکہ کے وسیع و عریض مقام تک لے گیا۔ خوابوں، امیدوں اور امنگوں سے بھرا سفر، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تخیل سے ماورا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی سخت داستان کی نقاب کشی کرتے ہیں جو 3 دہائیوں پر محیط ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے صرف امریکہ سے نفرت کی تھی، جسے ایک خوفناک واقعے کا سامنا کرنا پڑا، جس نے اپنے خاندان کے ساتھ آ کر تمام تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم اس پیچیدہ اسرار کو بے نقاب کرتے ہیں، اس کے اقدامات کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور 33 سالہ پہیلی کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ یہ گمشدہ رابطوں کا سفر، سچائی کی تلاش، وقت اور فاصلے سے انکار کرنے والی کہانی میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاشف وائز۔ اللہ کی مصلحتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ چیزیں انسان کی امیجنیشن سے آگے کی ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 70 کی دہائی تھی، کوئی آج کل والا پاکستان تو تھا نہیں۔ اس نے کراچی میں موجود امریکی لائبریری میں قدم رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پیاسا تھا اور علم پیتا چلا گیا۔ کچھ ہی سالوں میں انجینئرنگ میں ٹاپ کیا اور امریکہ چلا آیا۔ کام اور بس کام۔ وہ اپنے خاندان میں واحد گریجویٹ تھا، اکیلا خوش نصیب جسے ملک سے باہر کام ملا، اور وہ اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا۔ کام کے دوران اس کی ایک وائٹ امریکی مارگریٹ سے شادی ہو گئی۔ ترقی پر ترقی، اپنا گھر، اپنی گاڑی، بینک بیلنس، وہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ کافی سالوں بعد وہ آج اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان لوٹا۔ سن 1983 کا زمانہ تھا۔ سب لوگ خوب خوش ہوئے، مگر ایک ضروری کام سے کمپنی نے واپس بلا لیا۔ بیوی کو پاکستان چھوڑ کر 1 ہفتے کے بعد واپس آنے کا کہہ کر وہ امریکہ روانہ ہو گیا۔ گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد اس نے رات کی تاریکی میں نیو یارک میں موجود اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور صبح 6 بجے کا الارم لگایا۔ بستر پر آ کر اوندے منہ لیٹ گیا کہ صبح کام پر پہنچنا تھا۔ صبح اس کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ وہ کافی دیر تک حیران و پریشان گھڑی کو دیکھتا رہا۔ اس نے چھلانگ مار کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، وہ تو اپنے آپ کو 1 انچ بھی نہ ہلا پایا۔ اس نے گھبراہٹ میں چیخنا چاہا مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ رات کے کسی پہر جب وہ خوابوں میں دنیا فتح کر رہا تھا تو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے فالج کا اٹیک ہوا اور صبح تک اس کا جسم، اس کا چہرہ اور تمام عضلات کسی بھی قسم کی حرکت سے معذور ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ کچھ کام کر رہا تھا مگر اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، بیوی بچے، ماں باپ کون ہیں۔ وہ سب کچھ بھولتا چلا جا رہا تھا۔ یادداشت کا کھونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی قسطوں میں خودکشی کرے۔ ہلکے رفتہ رفتہ، مدھم وہ تمام لوگ جن کے ہونے کو ہم زندگی کہتے ہیں، دماغ سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دل میں رہتے ہیں مگر دل تو احساسات کا مجموعہ ہے۔ شکل کو نام اور صفات تو دماغ دیتا ہے۔ مسٹر صدیقی کو بستر پر پڑے آج 3را روز تھا۔ موبائل فون تو اس دور میں ہوتے نہیں تھے، اور اگر ہوتے بھی تو کون سے اس قابل تھے وہ ہاتھ ہلا سکتے۔ گھر میں موجود فون بجتا رہا، کبھی آفس والے کال کرتے رہے، کبھی پاکستان میں گھر والے۔ اتنی بے بسی تو شاید مردوں کو بھی نہیں ہوئی ہوگی کہ انہیں کم از کم اس بات کا تو سکون ہوتا ہوگا کہ وہ مر چکے ہیں، ورنہ کتنی بڑی نعمت ہے انہیں آج سمجھ آ رہا تھا۔ 4تھا دن، 5واں دن اور آج 6ٹھا دن۔ غلطی سے آج ڈاکیا دروازہ کھلا دیکھ کر مسٹر صدیقی کو ہیلو ہائی کرنے آ گیا کہ ان کے اخلاق اچھے تھے۔ وہ ہمیشہ ڈاکیے کو دیکھتے تو حال احوال پوچھتے۔ ڈاکیے نے کھلی آنکھیں مگر ساکت جسم کو دیکھا تو 911 پر ایمرجنسی کال کر دی۔ وہ آئے اور صدیقی صاحب کو اٹھا کر لے گئے۔ اگلے 9 ماہ صدیقی صاحب کومے میں رہے۔ وہاں سے ہوش آیا تو کنیٹیکٹ کے پاس ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن کا واحد علاج خود موت ہوتی تھی۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ بیوی نے سمجھا کہ کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیا اور اسے بھول گئے۔ اس نے بھی کہیں اور شادی کر لی۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں نے سمجھا کہ پیسے کی ہوس نے تمام رشتے ناطے توڑنے پر مجبور کر دیا۔ باپ نے سمجھا کہ بیٹا امریکی زندگی میں مصروف ہو گیا اور گھر والوں کی خیریت لینے کا وقت نہیں ہے۔ وہ ناراض ہو گیا اور اسی ناراضگی میں کچھ سالوں بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔
ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، وہ آخری وقت تک انتظار کرتی رہی کہ ایک دن اس کا بیٹا ضرور واپس آئے گا۔ اس نے مرتے وقت بھی وصیت کر دی کہ جب بیٹا آئے تو اس کو قبر پر ضرور لے آئیے۔ آج اس واقعے کو 33 سال اور 4 ماہ ہونے کو آئے ہیں۔ مسٹر صدیقی کوئی ان کا پورا نام نہیں جانتا تھا، آج بھی بولنے کی سکت نہیں رکھتے، مگر تھوڑا بہت کھا پی سکتے ہیں۔ پچھلے چند ماہ سے اس سینٹر میں ایک پاکستانی آتا ہے، اس کا نام شاہد ہے۔ شاہد انہیں دیکھتا تو اسے شک گزرتا کہ یہ پاکستانی ہیں، مگر ایک کلین شیو بوڑھے کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بول تو وہ سکتے نہیں تھے۔ آج مسٹر شاہد کو ایک ترکیب سوجی، وہ گھر سے پاکستانی چکن بریانی لے گئے۔ مسٹر صدیقی کے پورے جسم میں صرف آنکھیں بولتی تھی، آج تو جیسے وہ ابل پڑی۔ نرس چمچ سے بریانی آہستہ آہستہ منہ میں ڈالتی جاتی، مگر اتنے آنسو اس میں مل جاتے کہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ چمچ میں چاول کی مقدار زیادہ ہے یا آنسوؤں کی۔ یہ آنسو اس بات کا ثبوت تھے کہ بندہ یا تو پاکستانی ہے یا انڈین۔ شاہد نے مریض کو گلے لگا لی اور دونوں نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ اگلے 6 ماہ میں شاہد نے سب پتہ لگا لیا کہ یہ شخص کون ہے، مگر اب 33 سالوں بعد فیملی کی تلاش ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس نے ان کی تصاویر کھینچ کر فیس بک پر لگا دی۔ 2 ہی ہفتوں میں ان کا مسٹر صدیقی کی گزشتہ بیوی اور بہن سے رابطہ ہو گیا۔ اس ہفتے مسٹر صدیقی اپنی بہن سے امریکہ کے ایک ہسپتال میں ملے۔ نہ کچھ بول سکے اور نہ ہاتھ ہلا سکے۔ ہاں مگر آنسو تو کم بخت ہیں، فالج میں بھی نکل آتے ہیں۔ آج رات شاہد سوچ رہا تھا کہ آدمی غرور تکبر کس بات کا کرے۔ چلتے ہوئے نظام میں سے قدرت نے ایک آدمی 33 سال کے لیے نکال کر باہر رکھ دیا۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ اگر وہ کام نہ کرے تو کھائے گا کہاں، بنا موت کے 33 سال کھلاتے رہے۔ صرف بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے، ان تمام بیماریوں کا اندازے سے اسے بھی بٹھا کر بلکہ الٹا کر لے جو اپنے جسم میں ساتھ لے کر چلتا ہے، ان میں سے کوئی نکل پڑی تو کہیں کا نہیں رہے گا، تو غرور و تکبر آنسو بن کر بہہ جاتے ہیں۔ تو دوستو کیسا لگا آج کا ہمارا یہ ایموشنل عنوان؟ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم کرے اور ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے۔ تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی آرا ضرور دیں کہ آپ کس قسم کے عنوان پسند کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔